بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ آج کے اس پروگرام کو ہم نے ایک بہت بہترین عنوان دیا ہے اور اس میں ہم بہت ہی آپ کو معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج کی معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پروگرام کا عنوان ہے بچوں کا ذہنی اور جسمانی استحصال سوشل میڈیا کے ذریعے۔ میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بچوں کی مزدوری کے متعلق جو قرآن کا اور حدیث کے ارشادات ہیں، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ان کی احادیث کی روشنی میں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ اور ہم جو آج کل اپنے بچوں کے ساتھ ایک لالچ، حرص اور دکھاوے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ان کے ذہنی اور جسمانی نشو پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، وہ بھی میں آپ سے سائنسی توجیحات کی بنیاد پر آپ سے اس کی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا میں جو آج کے زمانے میں جو ترقی ہے، وہ ترقی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک میچیور آدمی کا ذہن بھی اس رفتار کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی کہ ڈیولپ نہیں کر پا رہا، اور ہمیں یہاں پر بہت زیادہ پریشانیوں کا تعلق ہے۔ ہماری ایج کے لوگوں کو ایک بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ دنیا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اور ہماری نئی نسل جو اب سوچ سمجھ کے قابل ہو گئی ہے، اس کو بھی ایک بالکل مختلف تکنیکی دنیا سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس تیز رفتار ترقی کی وجہ سے ہم نے اپنی اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اس تیز رفتار ترقی نے جو ہمارے کو مواقع دیے ہیں، جس میں ذریعہ معاش کا بھی ایک مواقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھانا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا جو ایک موقع ہے، وہ آج سے 5 سال پہلے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم زیادہ بات نہیں کر رہے، بلکہ 2017 کے بعد سے جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آئی ہے، یا جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز وغیرہ جو ہم نے جس طریقے سے یوز کرنا شروع کیا، کہ عام آدمی کے ہاتھ میں ایک جو اوزار ملا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں اپنے آپ پیغام پہنچا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک ذریعہ معاش بھی حاصل کر سکتا ہے، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ آج سے 5-10 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے کو ناممکن نظر آتی تھی، اور اگر آپ سے 5 سال پہلے چلے جائیں تو جو مواقع آج موجود ہیں وہ 5 سال پہلے مواقع موجود نہیں تھے۔ تو یہ جو رفتار ہے کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے ذریعہ معاش پہ، ہمارے رہنے سہنے پر، ہمارے سوچنے پر، اور ہماری جو تعلیم کے جو اقدار تھی اس پہ جو اتنا زیادہ افیکٹ پڑا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہم اس بنیاد پہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہمارے جو اسلامی معاشرے کی تھی، ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا وہ تو بالکل آج کل کی دنیا کے میں بالکل بیکورڈ اور ایک طریقے سے پریمیٹیو سوچ نظر آتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں 2 طریقے سے لوگ باگ یوز کر رہے ہیں، کہ اس کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ساتھ کے ساتھ کچھ لوگ اس کو ذریعہ معاش کا ذریعہ ہی بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ذریعہ معاش ایک
اسلامی معاشرے میں ایک آپ کہیں کا بھی معاشرہ دیکھ لیں تو جو بھی اسلامی معاشرہ دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا ایک پرتکلف زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ معاش کے متلاشی ہیں، روزگار کے متلاشی ہیں، اور ان کو پھر یہ آسان نظر آتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انکم کو، اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں، اور ان کو اس کے تمام مواقع بھی آج کی دنیا میں میسر ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے سائنسی دنیا میں، وہ یہ ہے کہ اب ہم اس آمدنی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ نئے طریقے کیا ہیں کہ ہم نے پہلے کوشش کری کہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو اصلاحی عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنی سوچ پہنچائیں، یہ پہلی قدم تھا، لیکن اس سے جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو اعتراض بھی کرا، اور اس پہ بہت ساری جو ایک طریقے سے مقابلتاً ایک اچھا تاثر قائم نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طریقے مذہب کی بنیاد بنا کر ہم نے تفرقوں پر اور مذاہب کی مختلف باتوں کو اتنا اچھالا کہ وہ لوگ باگ اس کو سوشل میڈیا میں ایک جو ہیپ بنائی گئی، اور اس کے ذریعے لوگوں نے اس کا آمدنی کا ذریعہ بنایا۔ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ تفرقے اور منافرت کی بات کرتا ہے یا دکھاوے کی بات کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی ایک ہیپ بنی ہوئی ہے، اور ان کی ایک فالوورز کا ایک وہ ہے جس کے ذریعے ان کے آمدنی کا ایک بہترین ترین ذریعہ ہے، جس کی مقابلہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کری، اور خود وہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک عام سی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج جو انسانیت کے علمبردار ہیں ان کے پاس، اور جو اسلام کی تعلیمات کے علمبردار ہیں ان کے پاس ہر طرح کے سے آسان اور تعیشانہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو لیکن اب ایک خطرناک، جس کا مجھے بڑا افسوس کے ساتھ ذکر کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ ان بچوں کا ذہنی اور جسمانی استحصال ہی نہیں کر رہا، بلکہ ان کو موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں بچوں کی اہمیت کیا ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں، جو شخص بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام کی بنیاد جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پہ آپ نے بڑوں پر، چاہے وہ ایک خاتون کی واقعہ ہے کہ وہ مصیبت میں تھی لیکن آپ نے بچے کو ترجیح دی اور اس خاتون کو بعد میں موقع دیا، تو اسی طریقے سے اور بھی مختلف واقعات ہیں جہاں پر آپ نے، جیسے محرم الحرام کے مہینے کے نسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول جب آپ کی نماز کے دوران آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ سجدہ دراز کر دیا کرتے تھے، اور جن لوگ دعوے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی پیغام کافی ہے کہ آپ اپنے نواسوں کو اپنے دل سے اور اپنی محبت کا پورا حقدار سمجھتے تھے۔ تو یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہمارے کو لوگوں نے بہت سادہ کچ فہمی کے تحت، کم علمی کے تحت مختلف چیزوں کے ذریعے، کہیں پہ قرآن شریف میں یہ موجود ہے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ بچے کو سرزنش کرنا چاہیے۔ تو اب ہماری پوری نسل، پورا معاشرہ اور بچوں کو مارتا ہے اور بری طریقے سے مارتا ہے، ان کو ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو
آرگومنٹ لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں اجازت ہے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. تو میرے بھائی ایسا کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. سورہ بقرہ میں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی پر بھی اس کی حیثیت اور اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتا. اور قرآن شریف میں اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں پر کو لے کے وہ غیر اخلاقی مذاق کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہوئے، حالانکہ ہم بڑے ہوتے تھے ہمیں شرم آتی تھی. وہ چھوٹے بچے جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، وہ رشتہ ازدواج کے اور ایک جو صنفی مذاق ہیں وہ کرے جا رہے ہیں، اور ان کو زبردستی ایک فلموں کی دنیا سے متعلق گانوں اور ڈانس اور مختلف طریقوں کی تربیت دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، صرف پیسے کے خاطر آپ ان بچوں کو موت کے کنویں میں ڈھکیل رہا ہو. ان کے ذہن پر جب بھی کوئی بچہ، یہ یو این او کی تحقیق ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہو، اس کو دیکھو، 5 سال سے کم عمر بچہ جب ایک اداکاری پہ مجبور کیا جاتا ہے، اس کی ذہنی نشوونما رک جاتی ہے. اور جس بچے کو رشتے کی اقدار کا نہیں پتہ، ہم اس سے رشتوں کے اوپر مذاق بنواتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے جو اس نے اس ویڈیو میں سیکھا ہوتا ہے. اس کے لیے ماں بھی ایک ہنسی مذاق کرنے والی بیوی یا دوست بن جاتی ہے، بہن بھی، اور تمام ساری زندگی کے لیے اس کو جو سکھایا گیا ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ اس کی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ ان رشتوں کی اقدار کو سمجھ پائے. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ بچوں کا جو مستقبل ہم اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرمایا مال اور اولاد زندگی کی رونقیں ہیں. یعنی کہ ہمیں جہاں ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے بھی محبت کرنی چاہیے، اتنی ہی محبت کرنی چاہیے. مال کی خاطر اولاد کو اندھیرے میں دھکیلنا نہیں چاہیے تاکہ ان کی رونقیں ماند نہ ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث نبوی ہے، اپنے بچوں سے پیار کرو اور ان کی مدد کرو اور انہیں سکھاؤ. لیکن اگر آپ اتنی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سوال یہ، جب چھوٹے بچے کو جو جسے سمجھ ہی نہیں ہے کچھ، اس کو آپ کام پہ ذریعہ معاش بنا کے آمدنی کے لیے مجبور کر دیں گے، تو کیا اس میں سیکھنے کی صلاحیت باقی رہے گی؟ اور یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ بھی ایک ویڈیو بنانے کے لیے یا ایک چھوٹا سا پروگرام بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. تو جب ہم زبردستی کسی بچے کو اس کام کے لیے راغب کریں گے، اس کام کے لیے مجبور کریں گے، تو پھر اس کے ذہن پہ اور اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا؟ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ڈانٹنے سے خبردار کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی حمایت کو وسیع کریں، لیکن ان کو زیادہ کام کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اس کا مقصد ہے کہ اسلام میں، میرے پاس اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں، لیکن اسلام میں بچوں کی مزدوری ان کے استطاعت سے زیادہ، ان کی عمر کی، ان کی ذہنی اور جسمانی استطاعت سے زیادہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور ہم
بغیر سوچے سمجھے اس سوچ کو، اس عمل کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ہم واقعی ایک گناہ کی نہیں بلکہ انسانیت کے قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ سوشل میڈیا پہ ذریعہ آمدنی کے لیے بچوں کو استعمال کرنے پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر جو بچے آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کو پیشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے نفسیاتی اور سماجی اور ذہنی نشو و نما پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ان کو مسلسل دباؤ میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یار تم نے یہ ویڈیو اچھی نہیں بنائی تھی، یہ ویڈیو اچھی بنائی تھی، جو ان کے لیے کم عمری میں ہی اتنی زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن جیسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیونکہ ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے سماجی رابطے وہ بالکل ایک دوسرے سے دور ہے۔ بھائی اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ پہ تنقید کیے جا رہا ہوں، تم نے ایسا اچھا نہیں بنایا، تم نے ایسا، تو وہ جو ہے بچوں کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں جس کے پاس بھی جاؤں گا وہ مجھے تنقید کرے گا، وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ان کے چہروں پہ ایک دباؤ کا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، سماجی رابطے ختم کر دیتے ہیں، ناٹ اونلی یا نہ کہ صرف غیر لوگوں سے بلکہ اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ سے بھی ان کے رابطے ناممکنہ صورتحال میں چلے جاتے ہیں۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا پروگرام کو ختم کرتے ہوئے کہ یہ ہماری اپنی ثوابدید پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے نئی دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہماری اخلاقی اقدار، ہمارے 1500 سال پرانے مذہب کی جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کو چھوڑ کر، اس کو پس پش ڈال کر ہم آج کی ترقی کی دوڑ میں لگ جائیں، یہ کسی چیز کی کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس چیز کو آپ کبھی بھی کسی بھی طور پہ اس کو آپ جو ہے اچھا نہیں جان سکتے، اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں پہ بہت ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ایک بہت زیادہ پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں، بہت جن کے فالوور ہیں، جن کے جو مجموعوں میں تقریر کرتے ہیں، کہ وہ یہ ادراک اپنے سننے والوں میں پہنچائیں کہ صحیح ہے کہ یہ میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک اصلاح کا پیغام جو پہنچا رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کی بنیاد صدقہ جاریہ ہے، نہ کہ پیسہ ذریعہ آمدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے کو دی ہیں وہ نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کو ہمارے پر اثر پڑتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو صدقہ جاریہ کے لیے، اصلاحی عمل کے لیے مختلف طریقوں سے یوز کیا جائے، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس پہ بھی ملے گا۔ آپ کی میسج، آپ کا پیغام، آپ کی پوسٹ کا اجر اس پوسٹ کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے والے کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسا پیغام آپ کو دیا ہے جس سے آپ کے اندر شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، شیطانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو جو آپ کے اوپر گناہ لازم ہوا وہ میں بھی اس میں شریک ہوں۔ اور اگر میں نے آپ کو ایسا پیغام پہنچایا ہے جس کے ذریعے آپ کے اندر اللہ کی عزت و عظمت پیدا ہوئی ہے، محبت پیدا ہوئی ہے، تو ایک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب بھی آپ اس کی طرف سوچیں گے
اس کا ثواب اس خادم کو بھی ملے گا۔ تو اسی نیت کے ساتھ اسی پروگرام کو تبدیل ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم سائنس کو، تکنیک کو، نئی دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اخلاقی اقدار اور اسلامی اقدار کے پابند رہیں۔ والسلام، خادم سید نظام الدین چشتی، چراغ چشتیاں راہ روشنائی۔